بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار 11 صفر سن 1448 ہجری، 26 جولائی سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ان باتوں کو کرنے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت۔ کل ایک حدیث آپ سب بیان کی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو، 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو۔ اس کے اندر سے ایک بات آپ کے سامنے کر رکھی تھی، آج دوسری بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائیں اور ان کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ رہے؟ جب بچہ بچی جوان ہو جائے اور ان کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج موبائل اور دیگر ماحول کی وجہ سے بچے اور بچیاں وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمائے وہ حفاظت میں رہتا ہے، ورنہ غلط رستوں پر آدمی چل پڑتا ہے۔ ٹک ٹاک کا غلط استعمال اور دیگر فحاشی طغیانی کی طرف رغبت، اللہ سے دوری۔ جب آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو شیطان سے دور ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کے قریب ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالی سے تعلق بنانے کے لیے جو اس کے حکم ہیں ان کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے آدمی رشتہ کرتا ہے، 4 چیزوں کو۔ آپ ابھی کچھ بچے جوان ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، یہ کوئی ایسی مذاق کی بات نہیں ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو چہرے پہ مسکراہٹیں آ رہی ہیں یہ دل کے اندر کا چور ہوتا ہے، دل کے اندر کا چور۔ ورنہ بات کوئی عجیب نہیں ہے، سمجھداری کی ہے۔ کل کو جب آپ اس چیز سے گزریں گے تو یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی، میری باتیں تھوڑی ہیں۔ یہ حدیث آپ 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی۔ 1400 سال پہلے ہم تھے کیا؟ ہے
لازم بات ہے اللہ کا حکم تو جو بیان ہونا تھا شریعت پوری ہو گئی، قرآن شریف پورا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل اللہ نے کر دیا، نبی نے بیان کر دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، اب تا قیامت وہ چیزیں ہی چلیں گی، دوسری کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں۔ چار چیزوں کو سامنے رکھ کے آدمی رشتہ کرتا ہے۔ ایک مال کو دیکھ کے، کسی لڑکے کا رشتہ کسی بچی سے ہو رہا ہے یا بچی کا رشتہ کسی لڑکے سے ہو رہا ہے تو مال کو دیکھ کے، مال کہ بھئی اس کے پاس مال کتنا ہے، ایسے ہی مال کتنا، لڑکی والے دیکھتے ہیں مال کتنا، لڑکے والے دیکھتے کتنا مال ہے، جہیز کتنا ملے گا۔ حالانکہ جہیز لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آج کل تو آدمی اتنا شرم سے دور ہو گیا ہے کہ منہ سے مطالبہ کر دیتا، منہ سے مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ جہیز کا ہمارے دین کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ جہیز ایک آج کے معاشرے کی ناسور بن چکا ہے، کتنے بچے بچیاں ان چیزوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی بچی والے سوچتے جہیز نہیں دیا تو ہمارے بچی ادھر گھر میں خوش کیسے رہے گی، حالانکہ آپ دیکھو کہ ٹرک کے ٹرک جہیز لے جانے والی بچیوں بھی خوش نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جہیز میں مال میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، آج مالدار ہے کل کو غریب ہے، فقیر ہے، نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مال کو دیکھ کے رشتہ نہ کرو، مال کو دیکھ کے رشتہ نہ کرو، مال تو ختم ہو جائے گا تو ساری محبت ختم، ختم، وہ جو محبت کے دعوے وہ سارے ختم، مال ختم، کیونکہ فانی چیز ہے۔ دوسری بات حسن، یہ حدیث سنا رہا ہوں، حسن بھی، حسن کو دیکھ کے اگر کسی نے رشتہ کیا، آج کا نوجوان حسن پہ مرتا، حسن ختم، محبت ختم، محبت ختم، پھر لڑائی جھگڑے، پھر گھر تباہ۔ اس لیے فرمایا کہ حسن بھی فانی ہے، اس کو دیکھ کے رشتہ نہ کرو۔ تیسری بات حسب نسب، حسب نسب کس کو کہتے ہیں؟ حسب نسب اس کو کہتے ہیں کہ یہ اونچی ذات والا سید ہے، یہ غیر سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ آرائی ہے، سمجھے بات، یہ کمبو ہے، سمجھے بات، یہ ذات ہے، سمجھے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی فانی ہیں، اس کو دیکھ کے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی جس حسب نسب کو دیکھ رہا تھا وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن دوسرا رشتہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، سمجھے۔ ہمارے حضرت کا جب رشتہ ہو رہا تھا، فرمایا کہ جہاں والدین رشتہ کر رہے تھے وہ رشتہ دیندار نہیں تھا، تو میں چلے گیا جنگل میں، جنگل میں جا کے سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ کسی طریقے سے یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ والدین تو وہاں کرنے پہ تجھے بعض دفعہ والدین بھی ضد بازی کرتے ہیں،
ہر کوئی اپنے انا کا، کبھی بچہ ضد کرتا ہے تو کبھی والدین ضد کرتے ہیں. آ جائے سارے شریعت پہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. تو فرمائے سجدے میں نے گڑ گڑا کے دعا کی تو وہ جس سے رشتہ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، بیمار ہو گئی وہ بچی، وہ رشتہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. بعد میں اسی جگہ ہو گیا کہ حضرت والا ہمارے مرتے دم تک ان کی تعریف کرتے، اتنی دیندار. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا کہ سیب کی ضرورت ہے، بتایا تھا نا، پیسے نہیں تھے. فرمایا جب ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوتی تو پیسے ہوتے تو بیوی اس پہ راضی ہوئی تو ہوا نا، ورنہ بیوی گھر میں گھسنے دے گی. ڈاکٹر نے بولا کہیں سے بھی لے کے آؤ، ہے یہ نہیں. تو اس لیے گھر سے ماحول بنتا ہے، سپورٹ ملتی ہے. آج کل جو یہ مرد ذرا غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، حرام آمدنی کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ سارا بیوی بچوں کا تو نام لیتے ہیں کہ بھی ہم اپنے بیوی بچوں کا کیا سے خرچ پورا کریں گے. بیوی بچوں کا خرچ تیرے دل میں اتنا ہی ہے جتنا تیرے کو اللہ تعالیٰ دے رہا. یہ تین باتیں ہو گئی. کتنی باتیں ہو گئی؟ مال کو دے کے رشتہ کرنا، مال پانی ختم ہو جائے گا، رشتہ کرنا. حسن کو دیکھ کے رشتہ کرنا، پانی ہوتا ہے. اور حسب نسب کو دیکھ کے رشتہ کرنا. چوتھا دینداری، دینداری کو دیکھ کے رشتہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دینداری کو مقدم رکھو، دینداری کو مقدم رکھو. جب بھی رشتہ کرو دینداری دیکھو. دیندار میں نے بتایا کہ وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے، جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی کسی کی بیٹی کو پریشان نہیں، وہ جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا. سمجھے؟ جب میری شادی ہو رہی تو جہیز کیا کہتے ہیں تیار تھا. انہوں نے فون کیا تھا اتنا لاکھ روپے کا جہیز. میں نے کہا ہمیں ایک چیز ملنی چاہیے، ایک چیز. بلکہ میں نے خود فون کر کے بولا کہ بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے. میرے بھائی لوگ دوسرے کہنے لگے کہ بھائی ہم فون نہیں کرتے. میں نے خود کیا، میں تو بھولا تھا نا، پھر میں نے کہا یہ تو کہتے نہیں ہے بڑے، تو یہ کہنا تو ان کو چاہیے، لیکن وہ کہنے کو تیار نہیں ہوئے. میں نے خود فون کر کے کہا کہ بھائی مجھے جہیز نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو جہیز پہلے ہی بنا دی، خرید لی. سمجھے؟ جہیز ہم نے لے لیا. کم سے کم آدمی میں یہ تو ہو جہیز کی چیز. آپ کے گھر کے اندر آپ کو بیٹی کو دے رہا ہے، یہ من تھوڑی ہے بھائی. اپنے گھر کمرے کو سجا، اپنے گھر کمرے میں بیڈ لگا، الماری لگا، اپنے خریداری کر. نہیں ہے تو گھٹ تو ہے نا چرپائی، وہی استعمال کر. چرپائی جو ہے اسی پہ شکر کر، اسی پہ شکر کر. تو اس سے بات اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دینداری تو فوقیت ہے. اب اگر دینداری کے ساتھ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس حسن ہے، اس کا حسب نسب اونچا ہے، تو پھر سونے پہ مال برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے. جس لالچ میں شادی کر رہا ہے اس لالچ وہ بری ہے، ختم ہو جائے گا مال. اگر دینداری ہے تو اس میں خدا کا خوف ہے. کیا ہے؟ خدا کا خوف. اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا
وہ کبھی بھی کسی کی بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا مطالبہ کرے گا، اور اس کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، نبی کے طریقوں کو پورا کرے گا تو خوشگوار زندگی گزرے گی۔ والدین کو چاہیے کہ جیسے ہی بچہ اور بچی جوان ہو جائے تو ان کا کیا کہتے ہیں دین داری کی بنیاد پر اگر برادری میں رشتہ مل جاتا ہے اچھی بات ہے، دین دار نہیں ملتا تو جہاں سے ملتا ہے وہ کر دے تاکہ غلط رستوں پہ نہ جائے، سمجھے، غلط رستوں پہ نہ جائے۔ جب بالکل پٹری سے بچہ اتر جاتا ہے پھر کسی پہ جنات آ رہے ہیں، اے شیطان، پھر جنات آ رہے ہیں۔ اس لیے غلط رستے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، بس اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ پہلی چیز جو میں نے کل بتائی تھی کہ نماز جنازہ اور تدفین میں جلدی کریں۔ دوسری آج بات بتائی کہ جب بچہ اور بچی جوان ہو جائے اور ان کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ تیسری بات انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ یہ دین کی باتیں، تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو اسلامی چینل تاریخ الرحمن منداری کا اپلوڈ کی جاتی ہے، وہاں پہ آپ خود بھی سنا کریں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔